سامنے دل خیر آبادی صاحب نے ایک پرچہ بھیجا. ہو سکتا ہے دل صاحب بھیجو یا کوئی اور بھیجے ہو، لیکن مجھے محسوس ہوا ادھر ہی سے آیا ہے. اب کون بھیجے معلوم نہیں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرنے کے لیے کہا. اس واقعے کو میں پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. حکم ہوا ہے میں اس کو بیان اس نیت سے کر رہا ہوں. ایک بڑا مجمع ہے، آپ کی نگاہوں میں اس واقعے کو سننے کے بعد مدرسے کی اہمیت، یہ مدرسے جہاں قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی ہے، ان مدرسوں کی اہمیت، اور وہ ہماری مائیں جو اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجتی ہیں، ان ماؤں کا مقام، اگر میری یہ تقریر، اگر یہ آواز ان تک کے بھی پہنچ رہی ہے تو توجہ کے ساتھ سنیں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت مشہور واقعہ ہے. جب ان کی عمر 5 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ 5 سال تقریباً. ان کے والد اللہ کے پیارے ہو چکے تھے. والدہ کو فکر لاحق ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ جو ہے غلط بچوں کی صحبت میں لگ کر کے اور میرا بچہ کہیں بگڑ نہ جائے. ان کی والدہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں گاؤں کے اندر ایک مدرسہ چلتا ہے، ایک اہل اللہ مدرسے کو چلاتا ہے، آپ اپنے بچے کو اس گاؤں کے اس مدرسے میں داخل کر دیں، وہاں آپ کے بچے کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت ہو جائے گی. چنانچہ ان کی والدہ اپنے 5 سال کے بچے کی انگلی کو پکڑتی ہے، لے کر مدرسے لے جاتی ہے اور مدرسے کے ذمہ دار سے داخلے کی درخواست کرتی ہے. جب داخلہ منظور ہو گیا تو واپس لوٹتے ہوئے مدرسے کے ذمہ دار سے ایک گزارش کرتی ہے. گزارش یہ کرتی ہے کہ سنیے، آپ نے میرے بچے کا داخلہ لے لیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں. یہ بچہ ہے، ان کے والد نہیں ہے. اس بچے کو میری یاد آئے گی، جب میری یاد آئے گی تو آپ سے چھٹی کے لیے آئے گا، آپ سے چھٹی کا مطالبہ کرے گا. آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ میرے بچے کو چھٹی نہ دیجیے گا. کہا کب تک؟ کہا اس وقت تک چھٹی نہ دیجیے گا جب تک کہ میرا بچہ حافظ قرآن نہ بن جائے، جب تک کہ میرا بچہ عالم دین نہ بن جائے. میں اس بچے کو جو بنانا چاہتی ہوں، جب تک اس لائق نہ بن جائے آپ میرے بچے کو چھٹی نہ دیجیے گا. کہا بڑی اچھی بات ہے. والدہ واپس چلی گئی. بچہ مدرسے میں پڑھنے میں مصروف ہو گیا. وقت گزرتا رہا. ایک دن ایسا ہوا بچہ تکیے پہ سر رکھ کے سو رہا ہے. رات بھر کروٹ لیتا رہا. ماں کی یاد بہت ستا رہی ہے، نیند نہیں آئی. صبح ہوتے ہی استاد کی خدمت میں پہنچا. کہا استاد محترم مجھے 1 دن کی رخصت دے دیجئے، 1 دن کی چھٹی دے دیجئے، میں اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں. استاد محترم اس معصوم بچے کے چہرے کو دیکھتے ہیں کبھی، اور کبھی ماں سے کیا ہوا وعدہ اس استاد کو یاد. استاد کے ذہن میں ایک تدبیر آئی، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. کہا بچہ میں تمہیں چھٹی ضرور دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، جو سبق میں تمہیں دوں وہ سبق یاد کر کے تم سنا دو. اگر تم نے سبق سنا دیا تو تمہاری چھٹی ہے، اور اگر تم نے سبق نہیں سنایا تو تمہاری چھٹی نہیں ہے. کہا بہت اچھی بات ہے. استاد نے جان بوجھ کر کے 1 دن کا سبق دینے کے بجائے 4 دن کا یا 5 دن کا سبق، اگر وہ 1 صفحہ یاد کرتا تھا تو 5 صفحہ دے دیا. کتاب پہ نشان لگا دیا. بچہ خوشی خوشی وہاں سے اٹھا، درسگاہ میں گیا، کتاب محل پہ رکھ کر کے جب کتاب کو کھولا اور دیکھا استاد نے جو نشان لگایا ہے
اس کو دیکھنے کے بعد بچہ تھوڑی دیر کے لیے مایوس ہو گیا، اداس ہو گیا، اس لیے کہ اس قدر اتنا زیادہ جو ہے سبق دے دیا تھا کہ بظاہر ایک دن میں یاد کرنا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور تھا۔ بچے کو ماں کی بات یاد آئی۔ ماں کسی موقع پر بچے کے سامنے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا جب تمہیں کوئی پریشانی ہو، جب تمہارے سامنے کوئی مشکل معاملہ ہو تو اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ سے مانگنا۔ بچہ کتاب رحم پہ رکھتا ہے، اپنا ہاتھ یوں اٹھاتا ہے، اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، اے اللہ استاد نے جو سبق دیا ہے، اے اللہ تو خوب جانتا ہے، اس سبق کا ایک دن میں یاد کرنا ناممکن تو نہیں پر مشکل ضرور ہے، لیکن اے اللہ اگر تو چاہ لے تو کوئی مشکل نہیں، اگر تو چاہ لے تو کوئی مشکل نہیں۔ یہ کہہ کر سبق یاد کرنا شروع کیا، سبق یاد ہو گیا۔ استاد کی خدمت میں پہنچا، کہا استاد محترم سبق سن لیجیے۔ استاد نے تعجب سے پوچھا بیٹا سبق یاد ہو گیا؟ کہا ہاں یاد ہو گیا۔ کہا سناؤ۔ سنانا شروع کیا، ازبر سنا دیا، کہیں نہیں اٹکا۔ استاد اپنی انگلی دانت میں دبا کر رہ گئے۔ کہا بیٹا پہلے وعدہ کر چکے تھے کہ اگر سبق سنا دیا تو تمہاری چھٹی ہے۔ کہا کہ اب تمہاری چھٹی ہے، جاؤ جاؤ۔ بچہ خوشی خوشی مدرسے سے نکلا، دل میں یہ آرزو لیے ہوئے، یہ تمنا، یہ خواہش لیے ہوئے گھر جاؤں گا، میری والدہ مجھے گود میں اٹھا لے گی، میری والدہ مجھے میری پیشانی کو چوم لے گی، میری والدہ مجھے مٹھائی بھی دے گی، میری والدہ مجھے پیار بھی کرے گی، مجھے کھانا بھی کھلائے گی، اور ڈھیر ساری دعائیں دے کر کے، اور میری والدہ مجھ کو رخصت کرے گی۔ ان ساری آرزوؤں کے ساتھ، ان ساری تمناؤں کے ساتھ بچہ کھیت کھلیان کے راستے کو طے کرتا ہوا گھر پہنچا۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے کنڈا بند تھا۔ آواز آئی کون؟ کہا امی جان، آپ کا لخت جگر، آپ کا نور نظر بایزید۔ اندر سے جواب ملا، کون بایزید؟ میرا بایزید تو اس وقت میرے گھر آئے گا جب حافظ قرآن ہو جائے گا، جب عالم دین ہو جائے گا، ابھی آنے والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ گھنٹوں بچہ گھر کے دروازے پر کھڑا رہا، سسکتا رہا، روتا رہا، ماں کی نظر شفقت پانے کے لیے گھنٹوں اس کی نگاہیں ترستی رہی، لیکن اندر سے دروازہ نہیں کھلا۔ بچہ یہ سمجھ گیا کہ ماں نہیں چاہتی کہ میرا دھیان تعلیم سے تقسیم ہو، اس لیے بغیر ملاقات کیے ہوئے گھنٹوں دروازے پہ کھڑا رہنے کے بعد بچہ واپس مدرسے میں آیا۔ جب مدرسے کے صحن کے اندر بچہ داخل ہوا، استاد کی نگاہ اس کے اوپر پڑی۔ استاد نے دور سے پکارا، بیٹا بایزید کیا تم گھر نہیں گئے؟ گھر نہیں گئے؟ بایزید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ استاد بچے کے لیے مدرسے میں باپ کی حیثیت رکھتا ہے، باپ کے طرح سے بچوں کی تربیت، باپ کے طرح سے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ ایک استاد کرتا ہے۔ جب بایزید کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو استاد نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کو گود میں اٹھایا اور کہا کہ بیٹا میں نے تو تم کو چھٹی دے دی تھی، تم گھر کیوں نہیں گئے؟ کہا استاد محترم میں گھر ضرور گیا، میں گھر گیا اور گھنٹوں دروازے پہ کھڑا رہا، روتا رہا، بلکتا رہا۔ ماں کی نظر شفقت پانے کے لیے میری نگاہیں ترستی رہی، لیکن میری ماں نے یہ کہہ کر دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا کہ میرا بیٹا اس وقت میرے گھر آئے گا جب حافظ قرآن بن جائے گا، عالم دین بن جائے گا۔ میں سمجھ گیا کہ میری والدہ نہیں چاہتی کہ میرا دھیان تعلیم سے تقسیم ہو، اس لیے پھر بغیر والدہ سے ملاقات کیے بغیر واپس مدرسے میں آیا۔ میرے دوستو ذرا توجہ سے سنیے، اس کے بعد بچے نے جو بات کہی، عجیب بات۔ بچے نے کہا استاد محترم میری آپ سے ایک گزارش ہے، آپ میرے حق میں 2 دعا فرما دیں۔ کتنی دعا؟ 2 دعا۔ استاد محترم جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو میرے حق میں یہ 2 دعائیں ضرور فرما دیں۔ پہلی دعا آپ میرے حق میں یہ فرما دیں
کہ میری والدہ مجھ کو جو بنانا چاہتی ہے وہ میں بن جاؤں۔ پہلی دعا یہ فرما دیں، میری والدہ مجھ کو جو بنانا چاہتی ہے وہ میں بن جاؤں۔ اور میرے استاد محترم، میرے والد نہیں ہیں، میری والدہ مزدوری کر کے دوسرے کے ہاں برتن مل کر گزارا کرتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری والدہ مجھ کو حافظ بنانا چاہتی ہے، عالم بنانا چاہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے حافظ عالم بننے میں ایک عرصہ درکار ہے، ایک لمبی مدت کی ضرورت پڑے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پڑھنے میں مصروف رہوں اور میری والدہ کی عمر وفا نہ کرے، اور جب میں حافظ عالم بن کر گھر جاؤں تو میری والدہ مجھ کو دیکھ نہ سکے۔ اس لیے دوسری دعا یہ فرما دے کہ اللہ میری والدہ کی عمر میں اتنی برکت دے دے کہ جب میں حافظ بن کر کے عالم بن کر کے اپنا گھر جاؤں تو میری والدہ مجھ کو دیکھ سکے، میری والدہ مجھ کو دیکھ سکے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ وقت گزرتا رہا، جب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 21 سال ہوئی۔ کتنے سال کی عمر میں داخلہ ہوا تھا؟ 5 سال کی عمر میں 21 سال عمر، یعنی 16 سال مسلسل بلا ناغہ مدرسے میں گزرا۔ 21 سال جب عمر ہوئی، ایک روز ان کے استاد محترم تہجد کی نماز پڑھ کر کے لیٹے تھے۔ ہمارے اکابرین میں بعض کا طریقہ یہ رہا ہے کہ تہجد پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں تاکہ پھر فجر کی نماز میں تازہ دم ہو کر تازے وضو سے پھر فجر کی نماز ادا کریں۔ تہجد کی نماز پڑھ کر کے لیٹے تھے، اچانک آنکھ لگی اور خواب میں شہر اولاد شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، خواب میں آقا کی زیارت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بشارت دی کہ سنو وہ تمہارا شاگرد بایزید جو 16 سال سے تمہارے تربیت میں ہے، تمہارے مدرسے میں ہے، اسے خوشخبری سنا دو، آج ماں کی دعا اس کے حق میں قبول ہو چکی ہے، ماں کی دعا اس کے حق میں قبول ہو چکی ہے، اور اللہ رب العزت کے یہاں اس کی ولایت کا فیصلہ ہو چکا ہے، دین کی خدمت کے لیے اسے منتخب کیا جا چکا ہے۔ اس لیے اب اسے خوشخبری بھی سنا دو اور اسے چھٹی بھی دے دو، خوشخبری بھی سنا دو اور اسے چھٹی بھی دے دو۔ چنانچہ استاد محترم بیدار ہوئے، تلاش کرنے لگے، دیکھا کہ بایزید بھی تہجد کی نماز میں مصروف ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے، استاد آگے بڑھے، پکارا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ 2 قدم آگے بڑھے، استاد ان کے جانب بڑھے، استاد نے پہلے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے سینے سے لگایا اور خوشخبری سنائی اور یہ فرمایا کہ بیٹا ماں کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو چکی ہے، اللہ کے یہاں تمہاری ولایت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے اب تمہیں خوشخبری بھی ہے اور تمہیں چھٹی بھی ہے، اب تم جاؤ اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے۔ استاد نے اپنی پگڑی اتار کر کے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ اپنی پگڑی سجا دی۔ میرے دوستو، ایک استاد اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، ایک شاگرد جب باکمال ہوتا ہے تو سب سے پہلی خوشی اور سب سے زیادہ خوشی اس استاد کو ہوتا ہے جو استاد شاگردوں کو پڑھاتا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ استاد نے اپنی پگڑی اتار کر کے ان کے سر پہ سجا دی اور کہا بیٹا آپ جاؤ خوشی خوشی اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ خوشی کے آنسو ان کے آنکھوں میں چھلک آئے، اور پھر وہ 16 سال کے بعد اب گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ وہی کھیت کھلیان کا راستہ ہے، وہی پرانی یادیں ہیں، وہی پرانی یادیں ہیں، دل میں یہ تصور ہے پتہ نہیں میری والدہ کس کیفیت میں کس حالت میں ہے۔ گھر پہنچتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ کہا امی جان آپ کا لخت جگر، آپ کا روح نظر بایزید۔ فوراً والدہ دروازہ کھول دیتی ہے،
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماں پہلے سے استقبال کے لیے کھڑی، دروازہ کھول دیتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماں پہلے سے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ ماں اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹے کے لخت جگر، اپنے نور نظر کو دیکھتی ہے، چہرے کے اوپر نورانی، چہرے کے اوپر داڑھی ہے، سر کے اوپر پگڑی ہے، پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے۔ ماں اپنے بیٹے کی طرف پڑھتی ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کی طرف پڑھتے ہیں، ماں اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوم لیتی ہے اور چوم کر یہ کہتی ہے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، آج تمہارے باپ کی روح کو سکون ملے گا۔ اے میرے لخت جگر، آپ کے والد نے یہ منت مانی تھی جب تم میرے پیٹ میں تھے، تو یہ منت مانی تھی کہ اگر بیٹا ہوگا تو میں حافظ قرآن بناؤں گا۔ اے میرے نور نظر، آج اللہ رب العزت نے میری دعا کو شرط قبولیت سے بخشا، تمہارے باپ کی منت کو پوری کیا۔ اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، 2 منٹ کا موقع دے دو، میں پہلے سجدہ شکر بجا لاؤں، پھر میں تمہارے لیے گرم کھانا پیش کروں۔ وہ وضو کرتی ہے اور سجدے میں پڑ جاتی ہے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی پھینکتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بیٹے کو اس لائق بنایا جس لائق میں بنانا چاہتی تھی، تو نے میرے بیٹے کو اس لائق بنایا۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے نوجوان ساتھیوں، جب میری ماں ایسی تھی اور میری ماں کی آرزویں ایسی تھی، میری ماں کی تمنا ایسی تھی، تو بیٹا بایزید